پھر اولاد کے حق میں تربیت بھی بہت اہم ہے. یہ تو تعلیم کی بات ہے، اب تربیت کی بات ہے. اسلام میں صرف ذاتی نجات کافی نہیں ہے کہ بندہ کہے بھی بس میں بخشا جاؤں. اسلام یہ ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر شخص یہ محسوس کرے کہ وہ دوسروں کی نجات کا بھی سبب بنے، اس کی بھی نجات ہو، دوسرے کی بھی نجات ہے. خاندان کے سربراہ کا یہ فرض ہے کہ وہ اہل و عیال کی ایسی تربیت کرے کہ وہ اللہ کی عظمت کے قائل ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں آ جائے، اللہ کے احکامات کو مانے، فکر آخرت کرے، دینی دنیاوی معاملات میں دین کو پیش نظر رکھیں. دنیاوی خوشحالی کے علاوہ اپنی زندگی میں سرخروئی کا بھی خیال رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اللہ کا نام ہے. یعنی صرف اپنی فکر نہیں کرنی، اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرنی ہے. تربیت کریں شروع سے. جب آپ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آئیں، اپنی بیٹی کو گھر میں کہہ کے آئیں کہ بیٹا نماز پڑھو، بیوی کو کہیں نماز پڑھو، فضائل ان کے سامنے رکھیں، احادیث سنائیں، خود پڑھ کے جائیں، خود آتی ہوگی تو ان کو سنائیں، خود بھی علم حاصل کریں، کیونکہ علم تو مہد سے لحد تک حاصل کرنے کا حکم ہے. اچھی تربیت کریں، اخلاق سکھائیں. چوری چکاری جھوٹ غیبت اس کے نقصانات سے اپنی اولاد کو آگاہ کرتے رہیں. ان کے سامنے خود بھی جھوٹ نہ بولیں، بولنے ہی نہیں بلکہ خود بھی کسی کی غیبت نہ کریں. جب والدین خود غیبتیں کر رہے ہوں گے، خود جھوٹ بول رہے ہوں گے، خود فراڈ مار رہے ہوں گے، خود چوری کر رہے ہوں گے، خود سینہ زوری کر رہے ہوں گے، خود نظر بازی کر رہے ہوں گے، تو اولاد پر بھی تو اس کا اثر پڑے گا نا. ریفلیکٹ تو اولاد پر، ریفلیکشن تو اولاد پر ہی ہونا ہے، اس کا اثرات تو اس پر مرتب ہونے. لہذا کہتے ہیں نا کہ اولاد کی اگر آپ اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو میاں بیوی کو خود نمونہ بننا پڑے گا. اگر وہ خود لڑتے ہیں میاں بیوی، اولاد بھی لڑے گی. اگر خود گالم گلوچ کرتے ہیں، اولاد بھی کرے گی. اگر خود مار پیٹ کرتے ہیں، اولاد بھی کرے گی. اگر خود چوری کی ترغیب دیتے ہیں، اولاد چور بنے گی. چغلی چکاری ہے، جو کچھ بھی ہے، غیبت ہے، سب کچھ اولاد وہی کچھ کرے گی جو اس کے والدین کر رہے ہیں. لہذا اگر والدین چاہتے ہیں کہ اس کی اولاد جو ہے وہ اچھی بنے، ایک جو ہے وہ اس کا ذہن اچھا ہو، اسلام کی طرف مائل ہو، دین کی طرف مائل ہو، حیا کی طرف مائل ہو، وفا کی طرف مائل ہو، کردار بنے، افکار بنے، تو پھر اس کو والدین کو اپنی اولاد کے سامنے نمونہ بننا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے پیش نظر کہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز اور اخلاق کی بنیادی تعلیم اور اس کے اصول سکھائیں. 7 سال کی عمر میں نماز کی تعلیم دیں، اخلاق سکھائیں، بنیادی اصول سکھائیں. عام طور پر والدین ان کی تربیت کا اثر ان کی اولاد پر ضرور ہوتا ہے. مثال کے طور پر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس قدر بے مثال تربیت کی کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تمام عورتوں میں دانا تھی، عورتوں میں صاحب علم تھی. آپ کے بات کرنے کا انداز، آپ کا حسن اخلاق، آپ کا وقار، آپ کی متانت، شخصیت کا روب، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر جھلکتا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار سے، افکار سے، شخصیت سے، انداز سے
تعلیم سے، وقار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر جھلکتا تھا۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا عکس تھا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجاع تھے وہ بھی شجاع تھے، جس طرح آپ بہادر تھے وہ بھی بہادر تھے، جس طرح آپ سچائی کا مرکہ تھے وہ بھی سچائی کا مرکہ تھے، جس طرح آپ فہم و فراست والے تھے اسی طرح ان کی اولاد بھی فہم و فراست والی تھی۔ نہ صرف یہ کہ جو بلڈ کا اثر ہوتا ہے جو خون کا وہ تو تھا ہی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اس نہج پر کی تھی کہ میدان کربلا میں سر تو کٹا دیا لیکن کمپرومائز نہیں کیا، سر تو کٹا دیا لیکن باطل قوتوں کے سامنے جھکے نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا۔ تو تربیت ایسی کہ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کھجور اٹھائی اور منہ میں رکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور ان کے منہ سے نکال کر باہر پھینک دی اور فرمایا کہ یہ صدقے کی کھجوریں تھیں اور سید کے لیے صدقہ جائز نہیں۔ یہاں سے ایک بات کا پتہ چلا کہ اولاد کے لیے تربیت ضروری ہے، یہ تربیت بھی ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہ حلال لقمہ کھلائیں، حرام نہ کھلائیں۔ وہ ان کے لیے جو جائز نہیں تھا، سید کے لیے جائز نہیں تھا کہ صدقے کی کھجوریں کھاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق میں انگلی ڈال کر باہر نکال دیا۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو حلال کھلا رہے ہیں، حرام کھلا رہے ہیں۔ رشوتیں لوگ لیتے ہیں، تنخواہ سے کہتے ہیں پوری نہیں پڑتی، اور رشوتیں لے لے کر اپنی زندگی کو پرتعیش بناتے ہیں، زندگی کو بہترین بناتے ہیں۔ رشوتیں لے کر دوسروں کا حق مار کر، چھینا جھپٹی کر کے اپنا سٹیٹس بڑھاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ حلال کا لقمہ نہیں ہے، یہ حرام کا لقمہ ہے جس سے ہماری اولاد کی تربیت ہو رہی ہے، اور کل کو ہماری اولاد جب اس حرام کے لقموں سے پلے گی تو پھر وہ معاشرے کے لیے کیسی ہوگی، معاشرے کو چھوڑو پھر اپنے والدین کے لیے کیسی ہوگی، پھر ان کو اسی وقت پتہ چلے گا جب ان کے سامنے جوان ہو جائے۔ اس لیے ان باتوں کا خیال بڑا ضروری ہے۔ تو اولاد کی تربیت پر ہم بات کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز، ابھی اس پر اور بھی کئی باتیں ہیں شکوار بیان کرنے والی ہیں کہ اولاد کی تربیت میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ پھر انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ ہی متصل ہم یہ کریں گے کہ میاں بیوی کے حقوق کا بھی بیان کریں، والدین کے حقوق کا کچھ پہلے ہو گیا، پھر اللہ کا حق کیا ہے اس پر بھی بات کریں، پھر رسول اللہ کا حق کیا ہے اس پر بھی بیان کریں، پڑوسی کے حقوق کیا ہے انشاءاللہ اس پر بیان کریں گے۔ اس مرتبہ موضوعات کی چین میں نے کچھ چینج کی ہے تاکہ ہمیں ہمارے معاشرے کو جن باتوں کی ضرورت ہے وہ بھی بیان کرنی چاہیے۔